173 نمبر پولنگ سٹیشن ہے ایل ڈی اے ماڈل گرلز اسکول. یہاں پر خواتین اور مردوں کے کل رجسٹرڈ ووٹ جو ہے وہ 1750 ہے. اور یہاں پر جو میاں صاحب کو جتوانے کے لیے کارروائی ڈالی گئی ہے، یعنی ان کو یاسمین راشد صاحب کے صاحبہ کے 450 ووٹ تھے اور یہاں پہ میاں صاحب کے 263 ووٹ تھے. تو 263 کو بغیر حساب کتاب لگائے 1263 کر دیا گیا، یعنی اس سائڈ پر ایک لگا دیا گیا. 263 کو ایک لگا کے 1263 کیا گیا. لیکن اس سے ہوا کیا؟ اس سے ہوا یہ کہ ٹوٹل جو یہاں پر ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں ان کی تعداد 1782 ہو گئی. یعنی 1750 کل ووٹر تھے اور میاں صاحب کو ووٹ، یعنی اس حلقے میں ووٹ پھر پڑ گئے 1782، یعنی کہ رجسٹرڈ ووٹوں سے بھی 32 ووٹ زیادہ پڑ گئے اس پولنگ سٹیشن پہ. جتنے رجسٹرڈ تھے، اگر 60% یا 50% ٹرن آؤٹ تھا تو اس پولنگ سٹیشن پہ ووٹ پڑنے چاہیے تھے 1750 سے کوئی 800 900 یا چلیں 1000. ووٹ پڑ گئے 1782. تو اتنے نالائق ہیں کہ یہ چیزیں بھی سمجھ نہیں آئی کہ بھئی یہ جو جلدی میں کر رہے ہیں اس کو کوئی ڈھنگ سے کر لیں، تھوڑا سا کچھ بہتر طریقے سے کر لیں. اب چودھری صالح کا حلقہ جہاں پر 28,000 ووٹ ٹوٹل انہوں نے ووٹ لیے ہیں فارم 45 کے مطابق، اور کیسرا الہی نے 1.5 لاکھ ووٹ لیا ہوا ہے. 1,20,000 سے زیادہ کی لیڈ ہے کیسرا الہی کی صالح پر، جو کہ وزیر بننے جا رہے ہیں چودھری صالح. تو چودھری صالح صاحب جو ہیں ان کے ہر پولنگ سٹیشن کو اسی طرح سے چینج کیا گیا ہے کہ کیسرا کے مٹا کے کم کر دیے گئے. اور وہ تو یہ الیکشن کمیشن نے اپنا خود مذاق بنوایا ہے. تو یہ جیسے جیسے ابھی دیکھیے گا آپ، یہ فارم 45 کھلتے چلے جائیں گے اور آپ دیکھیے گا کہ لطیفے سامنے آتے رہیں گے. اب میاں نواز شریف صاحب اس بات پہ دکھی ہیں، منہ لٹکائے بیٹھے ہیں کہ میں مانسہرہ سے کیوں ہار گیا. جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ میاں صاحب کو تو حیرت باقی لوگوں کو اس بات پہ ہے کہ میاں صاحب یہاں گوال منڈی سے کیسے جیت گئے. اور مریم نواز، شہزاد فاروق آج اپنے سارے فارم 45 کھول کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ دکھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز سے وہ جیتے ہوئے ہیں. مہر شرافت کے فارم 45 کے مطابق 24,000 ووٹ ہیں، مریم کے 23,000 ہیں، تو مہر شرافت بھی جیتے ہوئے ہیں مریم نواز سے. تو مریم نواز جو ہیں وہ نہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیتی ہیں نہ قومی اسمبلی کی سیٹ جیتی ہیں. اب ان لوگوں کو اگر ذرا سی عقل ہو، نون لیگ میں اگر ذرا سی عقل ہو تو سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کے غور کریں اور سوچیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، اے ساڑھے نال کی بنی ہے، کیا ہوا ہے کہ ہم کہیں پر نہیں جیت پا رہے، بڑے بڑے لیڈرز نہیں جیت پا رہے. آپ دیکھیں رانا ثناء اللہ، اسعد رفیق، خرم دستگیر، جاوید لطیف، یہ تو ویسے ہارے نا. جو جیتے ہیں وہ بھی نہیں جیتے ہوئے، احسن اقبال بھی نہیں جیتے ہوئے، خواجہ آصف بہت برا ہارے ہوئے فارم 45 کے مطابق. میاں نواز شریف نہیں جیت سکے، شہباز شریف نہیں جیت سکے، افضال عظیم پہاڑ جیتے ہوئے ہیں. مریم نواز نہیں جیت سکی، حمزہ شہباز نہیں جیت سکے، 5,000 ووٹوں سے جیتے ہیں. اور عالیہ حمزہ جیل میں بیٹھ کے بغیر کیمپین کیے پہلی مرتبہ الیکشن لڑ کے 1 لاکھ ووٹ لے رہی ہیں. تو اگر اوریجنل رزلٹ دیں تو حمزہ شہباز تو جیتا کون ہے بھائی ان میں سے؟ وہ جو ہم نے کہا تھا کہ 15-20 سیٹیں ٹوٹل نکلیں گی، 15 سے 20 سیٹیں، اس 15 سیٹوں سے زیادہ نہیں نکلتی نون لیگ کی. ان حالات میں یہ الیکشنز ہوئے ہیں اور وہ الیکشن کمیشن جس کو ہم پالتے ہیں اپنے ٹیکس کے پیسوں سے، وہ الیکشن کمیشن بے شرمی کی انتہا یہ کر رہا ہے کہ 20 دن سے بیٹھا 25 دن سے رزلٹ چینج کر رہا ہے اور وہ بھی ڈھنگ سے نہیں کر رہا. اچھا اب دیکھیں اس پر، یعنی ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ آیا اس میں کیا لطیفے ہوئے ہیں ذرا وہ بھی سن لیں. آج آپ کو لطیفے سناتے ہیں. اس میں کیا لطیفے ہوئے ہیں؟ اس میں جناب لطیفے یہ ہوئے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے اس میں 7 جنرل نشستیں، کے پی کی اسمبلی میں 7 سیٹیں جیتی ہے جے یو آئی، اور اس کو خواتین کی 10 نشستیں مل گئی ہیں. 7 وہ جیتے ہیں، اس کے مطابق ان کو کوئی 1 ملنی چاہیے تھی یا 2، شاید 1.5 ملنی چاہیے تھی، تو ان کو 10 مزید نشستیں مل گئی ہیں. آپ سوچیں کہ ایک پارٹی 10 سیٹیں جیتی ہے، اس کی اب 17 ہو گئی ہیں، 7 سیٹیں جیتی ہے اب اس کی 17 ہو گئی ہیں. اور اسی طرح سے 6 سیٹوں والی نون لیگ کو 8 مزید سیٹیں مل گئی ہیں، یعنی ٹوٹل سیٹیں وہ جیتی نہیں ہیں 6، اور اب ان کی ہو گئی ہیں 14. کس کی سیٹیں ان کو ملی ہیں؟ پی ٹی آئی کی. تو پی ٹی آئی کی سیٹیں بانٹی جا رہی ہیں، باقی میں تو یہ ہو گئے ہیں 4 سیٹیں جیتی ہوئی ہے پیپلز پارٹی، اس کو 6 مل گئی ہیں، ان کی سیٹیں ہو گئی ہیں 10. تو یہ ہے بندر بانٹ جو ہو رہی ہے آپس میں.
سیٹوں پر. اور آپ دیکھیں کہ قومی اسمبلی کی کیا صورتحال ہے. مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے بعد اب جو نمبر نکلا ہے وہ قومی اسمبلی میں 334 نشستوں کی نئی پارٹی پوزیشن جو سامنے آئی ہے اس کے مطابق مسلم لیگ نون کی ہو گئی ہیں 123 نشستیں. 123 جیتے کتنی ہوئی ہیں 70-72, ٹھیک ہے. اور اس میں سے اپنی کچھ قومی ریزرو سیٹس میں لا کے باقی پی ٹی اے کی ریزرو سیٹ ڈال ڈول کے کچھ آزاد امیدواروں کو ساتھ جوڑ جاڑ کے تو یہ 123 کا فگر بنا لیا جناب نون لیگ نے. نون لیگ نے 75 سیٹیں جیتی تھیں, 9 آزاد شامل کرائے, 34 خواتین آئی ہیں, 5 اقلیتوں کی سیٹیں ملی ہیں, 34 خواتین کی, یعنی تحریک انصاف کی اور اپنی ملا کے 34 نشستیں تو جھونگے میں مل گئی ہیں. اچھا, قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کے ارکان کی تعداد اب 82 ہے کیونکہ ان کو ریزرو سیٹس ہی نہیں ملی, تو یہ 92 بیچارے جیت کے یا 95 جیت کے 82 پہ کھڑے ہیں. ان کے یہ معاملات ہیں. پیپلز پارٹی کے جو ہیں ان کے ارکان کی تعداد, اچھا سنی اتحاد کونسل کی اس لیے بھی کچھ کم ہوئی ہے کیونکہ پیچھے کے کچھ لوگوں نے سنی اتحاد کونسل میں شرکت نہیں بھی کی, کیونکہ اگر وہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر لیتے جیسے عمر ایوب یا بیرسٹر گور وغیرہ, تو پھر وہ اپنی پارٹی کے عہدیدار نہیں ہو سکتے تھے, تو انہوں نے اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھی ہوئی ہے. یہ بھی معاملہ ہے. تو سنی اتحاد کونسل کی ہو گئی 82, پیپلز پارٹی کے ارکان اب 73 ہو گئے ہیں. پیپلز پارٹی نے 54 سیٹیں جیتی ہیں, 54 نشستیں جیتی ہیں, خواتین کی 16 ان کو مل گئی ہیں, اقلیتوں کی 3 مل گئی ہیں, 73 کی پارٹی بن گئی ہے پیپلز پارٹی. ایم کیو ایم پاکستان کی 22 ہو گئی ہیں, 17 جیتی ہیں, 1 اقلیتوں کی نشست ملی ہے, 4 خواتین کی مل گئی ہیں. جمعیت علماء اسلام کے ارکان کی اب تعداد 11 ہو گئی ہے. جے یو آئی نے 6 جیتی تھیں جنرل سیٹیں, 4 خواتین کی آئیں, 1 اقلیتوں کی نشست ان کو مل گئی ہے, تو جناب 11 کی پارٹی تو مولانا کی بھی بن گئی اب. تو یہ جو حلوہ بانٹا ہے نا سب نے آپس میں مل کے, اس سے یہ نمبر یہ چینج ہو گیا ہے. اسی طرح سے جناب ایم ڈبلیو ایم, مسلم لیگ زا, باب, بی این پی, نیشنل پارٹی اور پی کے میپ کو ایک نشست ہے. مسلم لیگ کاف کے ارکان کی تعداد 5 ہو گئی ہے, 3 جنرل نشستیں جیتی ہیں, 1 آزاد شامل ہوا, 1 نشست خواتین کی ان کو مل گئی ہے. قومی اسمبلی میں 8 ارکان کی آزاد حیثیت برقرار ہے. تو یہ بن گئی جناب یہاں پر پارٹی پوزیشن. اب جو پیپلز پارٹی پہ میں بار بار اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ پیپلز پارٹی دعویٰ کرتی ہے ہم بڑے اصول پسند جماعت ہیں, نون لیگ تو خیر اب یہ دعویٰ بھی نہیں کرتی. تو قمر زمان قاہرہ صاحب کیا فلسفہ بگاڑ رہے ہیں مہر بخاری کے شو میں, ذرا سنیے اسی حوالے سے انہوں نے کیا فرمایا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ سیٹیں کیا انڈیویجولز کا حق ہے یا یہ جماعتوں کو دی جاتی ہے؟ کیا انڈیپینڈنٹلی 10, 15, 20, 50 لوگ اکٹھے ہو کے یہ سیٹیں کلیم کر سکتے ہیں؟ آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ آنسر از نو. آپ 100 کی بجائے 200 بھی انڈیویجول ہوں اور انڈیویجولز ہوں اور آپ اپنے گروپ کے طور پہ یہ سیٹیں کلیم نہیں کر سکتے. یہ سیٹیں سیاسی جماعتوں کا حق ہے اور ان کو اپنی اسٹرینتھ کے مطابق, پرپورشنیٹ اسٹرینتھ کے مطابق یہ سیٹیں الوکیٹ ہونی ہے. دیکھیں قاہرہ صاحب جیسا سمجھدار آدمی کیا باتیں کر رہا ہے, کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتوں کا حق ہے, انڈیویجولز کو نہیں مل سکتی. تو بھائی انڈیویجولز مانگ کب رہے ہیں؟ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ انڈیویجولز اب سنی اتحاد کونسل میں جا چکے ہیں. سنی اتحاد کونسل ایک رجسٹرڈ جماعت ہے. سنی اتحاد کونسل مانگ رہی ہے کہ ان کو مخصوص نشستیں دی جائیں, انڈیویجول کب مانگ رہے ہیں؟ تو پورا آرگومنٹ قاہرہ صاحب کا یہ ہے کہ انڈیویجول اگر 200 بھی ہوں, 150 بھی ہوں تو انڈیویجولز کو نہیں مل سکتی, گروپ بنا لیں تو بھی نہیں مل سکتی. بھئی انڈیویجولز نہیں مانگ رہے, سنی اتحاد کونسل مانگ رہی ہے. اور آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ سنی اتحاد کونسل کی سیٹیں مانگ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں دے دیں, ان کو مت دیں. یہ آپ کلیم کر رہے ہیں اور اپنا وکیل کھڑا کر کے کر رہے ہیں. آپ کا وکیل وہاں پر جا کر الیکشن کمیشن میں باقاعدہ آرگومنٹس کر کے, دلائل دے کر اب یہ سیٹیں مانگ کے آپ نے حاصل کی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی کو نہیں مل رہی تھی, فالتو پڑی ہوئی تھی تو آپ کو دے دیے. اچھا جناب جاوید لطیف صاحب نے تو, کل بھی میں نے ان کا ایک کلپ شیئر کیا تھا, جاوید لطیف صاحب نے تو جو پی ٹی آئی کا موقف ہے اس کی ایک طرح سے حمایت کر دی ہے اپنی دکھی داستان سناتے ہوئے. جاوید لطیف صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ان کو بھی سنیں ذرا. میں آپ کی اطلاع کے لیے صرف اتنا کہہ دوں کہ میں قرآن پاک اپنے سر پہ رکھ کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے اور بعد میں بھی جن لوگوں نے کہا مجھے کہ کراس لگا ہوا تھا, میں نام بھی بتا سکتا ہوں آپ کو, مگر میں اپنا کیس کسی وقت کے لیے چھوڑ رہا ہوں. کبھی آپ کے ہی پروگرام میں آپ سے ہی ضرور بات چلیں, آپ بتانا چاہتے ہیں تو بتا. اچھا جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں آ رہا ہوں, میں اس لیے آ رہا ہوں کہ مجھ پہ کراس لگا ہوا تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو
مجھے کئی لوگوں نے الیکشن سے پہلے بھی بتایا، بعد میں بھی بتایا کہ بھئی آپ کے اوپر تو کراس ہے.